ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عزت، عبادت خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور منتظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے۔ قابل صد احترام سامعین کرام و سامعات، آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان کے تحت گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز اور نمازی، کہ نماز کیسی ہو اور نمازی کیسا ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس چابی کے دندانے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات ہیں۔ اور دوسری حدیث جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی وہ نماز ہے۔ ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی وہ نماز سے پہلے کیا جانے والا وضو ہے۔ گویا کہ جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی وہ مسنون وضو ہے۔ اگر انسان کے پاس وضو والی چابی ہے تو اس کی نماز وہ نماز ہوگی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ پھر جو نماز مسنون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ نماز ہوگی جس نماز کو جنت کی چابی اور کنجی کہا گیا ہے۔ پورا ایک مکان ہو، اس کو تالا لگا ہو تو اس تالے کو وہی کھول سکتا ہے جس کے پاس اس کی چابی ہوگی۔ اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم جنت کے متلاشی، جنت کے طالب، اللہ رب العالمین نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتوں سے لبریز خوبصورت جنت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی چابی ہمیں دنیا کے اندر ہی عطا کر دی ہے۔ اور ہم جیسا شاید دنیا میں کوئی غافل اور بے خبر نہیں
کہ چابی ہمارے دائیں بائیں صبح و شام گھومتی پھرتی ہے، ہم اس چابی کو تھامنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کہیں پہ تھوڑا سا خزانہ مال و دولت پڑا ہو، بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ پر اس کی چابی پڑی ہے، آپ چابی کے ساتھ تالا کھولیں گے، وہ خزانہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم نہ دیکھیں گے دن، نہ دیکھیں گے رات، نہ دیکھیں گے صبح، نہ دیکھیں گے شام، نہ دیکھیں گے بھوک، نہ دیکھیں گے پیاس، بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوگی سب سے پہلے وہاں پہ جائے اور وہاں جا کر وہ چابی کو اٹھا لے۔ دنیا کے افراد کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ موسم گرما کی فکر، نہ موسم سرما کی فکر، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہم اس کے کہے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن جو خالق کائنات نے، جو کہ سچا ہے، جس کا وعدہ بھی سچا ہے، جس کی بات بھی سچی ہے، بلکہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب العالمین سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو اس اصدق القائنین، جو سب سے بڑا سچا ہے، جو اس نے ہمیں فرمایا ہے، اس کے نبی نے نبوت کی زبان سے کہہ دیا ہے کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی صحیح وضو ہے۔ نماز یہ چابی ہے جنت کی۔ اس نماز کے بھی دندانے ہیں، اس چابی کے بھی دندانے ہیں۔ ان میں سے 4 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہی دندانہ ہے کہ صحیح نماز اگر ہم چاہتے ہیں، ہم وہ نماز چاہتے ہیں کہ جو نماز اللہ کے نبی کو مطلوب تھی، اگر ہم وہ نماز چاہتے ہیں کہ جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس نماز کے لیے ہمیں مسنون وضو کرنا ہوگا۔ یہ پہلا دندانہ ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہونے کی بنیاد صحیح ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کی بنیاد کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے۔ موسم گرما ہو، موسم سرما ہو، وضو میں فرق نہیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طریقہ بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی مکمل پریکٹس کر کے عملی طور پر آگے سے آگے سمجھا دیا لوگوں کو کہ وضو اس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ اس کو اکثر طور پر بھول جاتے ہیں ہم، اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بس بھول گیا۔ بھئی کیوں بھول گئے؟ ایک ہے بھول جانا، ایک ہے بھولنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے بھول جانا، انسان کو پتہ نہیں چلا کوئی چیز بھول گیا، لیکن کثرت کے ساتھ اگر انسان کسی چیز کو بھول رہا ہے تو اس کے اندر انسان کی سستی اور کاہلی کار فرما ہوتی ہے، اور اس سستی کا بھی علاج ہے آسان سا۔ اگر کبھی انسان وضو کرے اور بسم اللہ بھول جائے، وضو مکمل کر لیا، نماز شروع کرنے لگا، اب یاد ہے بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ جائے، جا کر اپنے آپ کو سختی دیتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے دوبارہ بسم اللہ کر کے دوبارہ وضو کرے، تاکہ آئندہ سے اسے بسم اللہ نہیں بھولے گی۔ جس کو بسم اللہ بھول جاتی ہے اس کا یہ علاج ہے کہ جب یاد آ جائے، مکمل وضو کر لیا ہے، مسجد میں جا چکے ہیں، اگر نماز بھی پڑھ لی ہے تو نماز کے بعد دوبارہ جا کر بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں، تاکہ آئندہ سے یہ سستی دوبارہ نہ ہو۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے،
3 مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا جا سکتا ہے، ہاتھوں، پاؤں، بازو، چہرہ، ان ساری چیزوں کو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے باب مقرر کیے ہیں کہ باب ما جاء فی وضوء مرتن مرتین ثلاثا، سارے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ 2 مرتبہ دھو لیں افضل ہے، 3 مرتبہ دھو لیں یہ بھی افضل ہے، اچھی بات ہے، اس میں کئی فوائد ہیں 2 مرتبہ دھونے میں اور 3 مرتبہ دھونے میں، تاکہ پہلی مرتبہ اگر دھویا اگر کہیں سے کوئی حصہ جسم کا تھوڑا سا بازو کا چہرے کا خشک رہ گیا، دوسری مرتبہ دھونے سے وہ بھی تر ہو جائے گا مکمل طور پر، یہ خدشہ اور شک بھی دور ہو جائے گی۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی جامع ترمذی کے اندر دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ جسم کے اعضاء کو بعض کو 3 مرتبہ دھونا، بعض کو 2 مرتبہ دھو لینا، یہ بھی جائز ہے۔ تمام اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا، یہ بھی، تمام اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا، یہ بھی ثابت ہے، تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی ثابت ہے۔ بعض اعضاء کو 1 مرتبہ اور بعض اعضاء کو 2 مرتبہ یا بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، گویا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس چیز کی بھی رخصت موجود ہے۔ لیکن البتہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ جو انسان 3 سے زیادہ مرتبہ وضو میں اپنے جسمانی اعضاء کو دھوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ اپنے اعضاء کو، وضو کے اعضاء کو نہیں دھونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ ہاتھوں کو مکمل طور پر، یہ کلائی، یہ مکمل طور پر یہ ہاتھ، یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور خلال، تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی خشک حصہ جو ہے وہ نہ رہے، تاکہ وضو وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد پانی لے کر کلی کرنی ہے۔ دونوں احادیث سے ثابت ہیں، ایک ہے کہ دائیں چلو کے اندر پانی لیا اور اسے آدھا منہ میں ڈال لیا اور اسی آدھے کو ناک میں ڈال لیا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ احادیث اس چیز کی ہیں کہ ایک ہی چلو سے، ایک ہی پانی سے منہ اور ناک کے اندر ڈالا جائے، زیادہ احادیث اس چیز کی ہیں۔ البتہ دوسرا طریقہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ پہلے کلی کر لی اور اس کے بعد ناک میں پانی، دائیں ہاتھ سے پانی ڈال لیا اور بائیں کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کر لیا، یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پانی گرم ہو یا پانی ٹھنڈا ہو تو وضو کا طریقہ وہی رہتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہو یا منہ میں پانی ڈالنا ہو، کہ پانی ٹھنڈا ہے تو نہ ڈالا جائے، بچ جایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے سے مراد صرف یہ رخسار نہیں ہے، تھوڑا سا پانی لیا یہاں پہ کر لیا بس ٹھیک ہے، نہیں، یہ مکمل یہاں سے عمومی طور پر سر کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر نیچے تک یہ سارا چہرہ ہے، اس سارے چہرے کو، یہ کانوں تک مکمل طور پر یہ سارے چہرے کو دھونا ہے۔ 1 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی، اور 3 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی لے کر اپنے ہاتھ میں یہ تھوڑا سا اپنی داڑھی کو لگا کر اس میں خلال کرنا ہے انگلیوں کے ساتھ، جس کے داڑھی نہ بھی ہو نا وہ بھی خلال کر لے، کیونکہ اس کو عادت پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا داڑھی رکھنے کی۔ خلال کر لیا کریں، خلال کرنا سنت ہے، داڑھی نہیں بھی ہے تو خلال کر لیں، وہ طریقہ کام کر لیں، سنت کے مطابق کام کر لیں، توفیق اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی دے دے گا۔ پھر اس کے بعد چہرے کو دھو لیا۔ اب چہرہ دھونے کے بعد کیا کرنا ہے جی، کوئی بتائے گا؟ اپنے دائیں بازو کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہیں کوہنی کا کوئی حصہ وہ خشک نہ رہ جائے، دائیں کو، اور پھر اس کے بعد مکمل بائیں کونی سمیت، کونی کے بغیر نہیں، کوہنی تک نہیں، کونی سمیت اس مکمل بازو کو دھونا ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ جائز ہے، 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، تینوں طریقے درست ہیں۔ پھر اس کے بعد ہلکا سا پانی لے کر ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، گیلا کرنا ہے، پانی لینا نہیں ہے، گیلا کر کے اس کو سر کے اوپر مسح کرنا ہے، یہاں سے شروع کر کے دونوں چھوٹی انگلیاں لینی ہیں، یہاں پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، جس کے سر کے بال نہیں بھی ہیں
اس نے بھی یہیں سے، کیونکہ بعض کے سر کے بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، مسح یہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے عمومی طور پر سر کے بال ہوتے ہیں، یہ مکمل طور پر جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں بعض کرتے ہیں کہ وہ بال خراب ہو جائیں گے، وہ تھوڑا سا نہیں، مکمل طور پر یہ ساری انگلیاں لگ رہی ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ یہ پیچھے جا رہا ہے جہاں تک یہ گردن کی گدی ہے یہاں تک جائے گا، اور یہاں سے اٹھا نہیں لینا، یہاں سے اٹھا نہیں لینا، جس طرح پیچھے لے کر گئے ہیں اسی طرح اس کو آگے لے کر آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دونوں انگلیاں سبابہ جس کو کہا جاتا ہے، ان دونوں کو درمیان میں رکھ کر اس طرح، اور انگوٹھا جو ہے یہ باہر والی سائڈ پر، بس یہ کان کی باہر سائڈ والی پر انگوٹھا، اور اندر یہ سبابہ انگلی، یہ دونوں کانوں کے اندر، اندر کا بھی مسح ہو گیا، یہ اوپر کا بھی مسح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اپنے پاؤں کو دھونا ہے، دونوں پاؤں کو، اور اس انگلی کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی انگلی خنصر جس کو کہا جاتا ہے، اس خنصر کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تاکہ انگلیوں میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دونوں پاؤں کو دھونا ہے، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو، ٹخنے سمیت، ٹخنا بھی اس کے اندر دھونا ہے۔ جب یہ مکمل کر لیا تو سنت کے مطابق یہ وضو ہو گیا۔ باقی دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ان کے پڑھنے کی فضیلت وہ کئی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ الحمدللہ وہ پڑھتے بھی ہوں گے۔ مکمل مسنون وضو ہوگا تو تب ہماری نماز مسنون ہوگی۔ نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے۔ اگر وضو چابی ٹھیک ہے، دندانہ ٹھیک ہے پہلا چابی کا، اگر ایک دندانہ بھی خراب ہو چابی کا، تالا آپ نہیں کھول سکتے۔ سارے دندانے جتنے بھی ہوتے ہیں چابی کے، وہ سارے دندانے درست ہونے چاہیے۔ جب تالا بنا تھا، جس نے بنایا تھا اس کے مطابق جو چابی اس نے بنائی تھی، اس وقت جو اس کے دندانے تھے، جو چھوٹا دندانہ تھا وہ چھوٹا ہونا چاہیے، جو بڑا دندانہ تھا جو بڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو پھر تالا کھول سکتے ہیں۔ اگر مرضی کی چابی لگا لی، اگر مرضی کے دندانے بنا دیے، اگر دندانوں کو توڑ دیا بعض کو، تو پھر ہم تالا نہیں کھول سکتے۔ نماز کی چابی وضو ہے، وضو کو مسنون بنانا ہوگا، سنت کے مطابق بنانا ہوگا۔ جب وضو مسنون ہوگا تو پھر ہم نماز کی طرف آئیں گے تاکہ ہم اپنی نماز کو صحیح کریں، نماز کو مسنون کریں۔ یہ پہلا دندانہ ہے اس نماز کی چابی کا، جو جنت کی چابی ہے نماز، یہ اس کا پہلا دندانہ صحیح وضو۔ اور دوسرا ہے کہ ہماری نماز بھی صحیح ہونی چاہیے۔ ایک دندانہ تو صحیح ہے، وضو ہم نے ٹھیک کر لیا سنت کے مطابق، اگر ہماری نماز ہی درست نہیں ہے تو پھر، اس لیے صرف آغاز کے طور پر بتا دیتا ہوں، نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے بعض لوگ نماز شروع کر لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنی مرضی سے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر ہم گویا کہ مسنون کام نہیں کر رہے، ہم اپنے دل کو جو اچھا لگتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ اعمال مرضی جو چاہے وہ نہیں، اعمال وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ نماز کا طریقہ یہ یاد رکھیں اتنا اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر مسجد میں ممبر رکھایا اور آپ نے نماز پڑھائی ممبر پر کھڑے ہو کر۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، قیام آپ نے ممبر پہ کیا اونچی جگہ پہ، تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ اس کو جان جائیں، ان کو پتہ چلا جائے، جل جائے۔ آپ نے بلکہ ساتھ فرمایا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا انما صنعت لہذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي، میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ میری نماز کا طریقہ جان جاؤ کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ قیام آپ نے ممبر پہ،
جب رکوع کرنا، سجدے میں جانا، آپ نیچے اترتے اس ممبر سے، باقی سارے کام کر کے پھر دوبارہ آپ ممبر پہ۔ نماز آپ نے اس طرح پڑھائی ہے۔ اگر اس نماز کی اہمیت نہ ہوتی کہ جیسے مرضی نماز پڑھ لو، آج کوئی نماز پڑھتا ہم کہتے کوئی نہیں نماز سے پڑھتا نا، نہیں، نماز سنت کے مطابق۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہیں، ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس نماز میں وہ رکوع بھی مکمل نہیں کر رہا، سجدہ مکمل نہیں کر رہا، بس رکوع میں گیا ہے فوری طور پر، ابھی رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، اسی طرح اوپر اٹھ گیا ہے، سجدے میں گیا ہے، مکمل طور پر 7 جو جسم کے اعضاء زمین پر لگنے چاہیے وہ نہیں لگے، فوری طور پر سجدے سے اٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد جب اس نے نماز مکمل کی، فلما قضا صلاتہ دعا، اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے، یاد رکھ، ولو مت علی غیر الفطرہ التی فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے نماز پڑھی ہے، اگر یہی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو دین اسلام پر تجھے موت نہیں آئے گی۔ کلمہ پڑھا ہے، نمازی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی سفید داڑیاں ہو گئیں، وہ نماز میں بہت زیادہ بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کس سے کہا جائے نماز سیکھ لو، انہیں چٹی داڑھی ہو گیا جی ہن اسی نماز سیکھیے، نمازاں لے پئیے ہن اسے گاں دی تیاری، بھئی گاں دی تیاری یہی تے نماز ہے، اگے دی تیاری تے نماز دا درست ہونا ہے، نماز کو درست کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسا فرد ہو ان پڑھ اسکول میں ایک دن بھی نہ گیا ہو، آپ اسے موبائل دے دیں، یار میری طرف سے گفٹ ہے، وہ 8 دن کے اندر سارا موبائل سیکھ کر آپ کے پاس آ جائے گا، یار میں موبائل سیکھ لیا میں۔ اسے نہیں انگلش آتی، اسے نہیں پتہ میسج کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں، اسے نہیں پتہ کال کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں اسے نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود کیوں اسے پتہ ہے میرے پاس آ گیا ہے، یہ میں نے استعمال کرنا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے۔ آج موبائل ہم سبھی کو چلانا آ جاتا ہے، لیکن سستی ہوتی ہے کہ نماز کو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ آتا ہے نماز کو سیکھنے کا، وہ شرم آتی ہے، بھئی نماز سیکھنا یہ شرموں کا کام ہے، وہ یہی شرم ہے، یہی حیا ہے۔ وہ کون سی حیا ہے کہ سنت کے بغیر نمازیں پڑھ کر کس منہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ گے؟ اس وقت شرم نہیں آئے گی، اس وقت حیا نہیں آئے گا۔ جب حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا کہ تم تو وہ لوگ تھے جو سنت کے مطابق کام نہیں کرتے تھے، تم نے تو بدعتیں ایجاد کر لی تھی، اس وقت حیا اور شرم نہیں آئے گی۔ اس وقت کے شرم اور حیا سے بہتر ہے اگر آج شرم محسوس ہوتی ہے، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مسجد کا قاری، مسجد کا مدرس، اس کے پاس بیٹھیے، اپنی نماز کو درست کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100% میری نماز درست ہے تو تب بھی آپ جائیے، تاکہ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ نماز کا سیکھنا ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ نماز، صرف نماز ضروری نہیں، یاد رکھیے، صرف نماز ضروری نہیں بلکہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کا آغاز کرنا ہے، پہلے بسم اللہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں پڑھنی، سب سے پہلے کیا؟ نیت۔ اب نماز کے لیے نیت کے الفاظ کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض عبادات کے لیے، چیزوں کے لیے الفاظ ہیں نیت کے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی کے محب ہیں، نبی کے مطیع ہیں، نبی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسے الفاظ نہیں بتائے کہ جو الفاظ نماز کے آغاز میں کہے جائیں، جس کو ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں سنت کہ 4 رکعت فلاں فلاں کے پیچھے فلاں ایسے۔ بھئی اس کی عربی کیا ہے؟ اس کی عربی ہی بتا دو۔ اب کیا نبی علیہ السلام نے ہماری پنجابی میں کہا تھا یا اردو میں کہا تھا؟ کم از کم یہی ہم سوچ لیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق۔ غلط فہمی ہے، غلط فہمی کو دور کیجیے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اختلافی بات ہے، بھئی چھوڑیں آپ کسی حدیث کو جا کر اٹھا لیں، جس مرضی لائبریری میں جائیں، جس مرضی مکتب میں جائیں، جس مرضی مسجد میں جائیں، اردو والی حدیث کی کتاب ہو، آپ کسی سے ڈھونڈ کر لے آئیں، آپ خود تلاش کر لیں، نہ کسی پہ ڈپینڈ کریں، نہ مجھ پہ انحصار کریں، نہ فلاں مولوی پہ انحصار کریں، نہ فلاں عالم پہ انحصار کریں، میں تو طالب علم ہوں، میری بات کو آپ حقیقت نہ مانیں۔ بھئی صحیح بخاری کو اٹھائیں، صحیح مسلم کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، ابن ماجہ کو اٹھائیں، مسند احمد کو اٹھائیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھائیں، مشکات کو اٹھائیں، نسائی کو اٹھائیں، کتنی احادیث کی کتابیں ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر یہ لفظ ہوں جو ہم شروع میں عمومی طور پر پڑھ لیتے ہیں، اور یہ صرف پڑھتے بھی عام لوگ ہیں جن کو یہ زیادہ پتہ نہیں ہوتا، ورنہ جو علماء ہیں وہ نہیں پڑھتے، بس لوگوں کو کسی نے بتا دیا تھا، کسی وجہ سے کہہ دیا تھا، شاید توجہ ہو جائے اس لیے پڑھ لیا کرو، اور لوگ شروع ہو گئے اور اس کو نماز کا حصہ بنا لیا۔ یاد رکھیے نماز کا حصہ نہیں۔ جب آپ گھر سے چلے ہیں، کس نیت سے چلے ہیں؟ آپ نے مسجد میں جا کر کسی کی جیب کاٹنی ہے؟ آپ اس نیت سے چلے ہیں کہ مسجد میں جا کر مولوی سے جُتی چکنی ہے؟ میں نے یہ مثال ویسے دی ہے کہ میری بھی چکی گئی تھوں ایک دفعہ، مولوی نے چھڑ دیا گئے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے اور ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، شروع کرنے لگا تھا لیکن ٹائم کی پیش نظر آئندہ جمعے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے، نماز جنت کی چابی ہے، اس کا پہلا دندانہ وضو اور دوسرا دندانہ نماز مسنون، اور تیسرا اس کا دندانہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صحابی فرماتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو گے، فرض نمازیں گھروں میں پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کے طریقے کو پھر چھوڑ دو گے، اور لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، جب تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو پھر تم راہ راست سے، صراط مستقیم سے پٹک جاؤ گے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اس چابی کا دندانہ ہے جو چابی جنت کی چابی ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی چابی کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس انسان نے 40 دن پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، براءۃ من النفاق کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک براءۃ من النفاق اور دوسری ہے وہ براءۃ من النار۔ دنیا میں اس کا نام منافقین کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے، پوری زندگی وہ نفاق اس میں نہیں آئے گا، اور دوسرا فرمایا براءۃ من النار، اور اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری لازم ہے، بغیر وجہ کے جماعت کو چھوڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور عذر کیا ہو، یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے، کس عذر کی بنا پر؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے عذر دیکھیے، اور پھر اگر ان سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی عذر ہوا اس عذر کی بنا پر گھر میں پڑھ لیں۔ اگر یہ 6 کے قریب عذر جو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے، جنہیں اجازت نہیں ملی کہ ان عذر کی بنا پر بھی آپ مسجد میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، اس میں پہلا عذر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول انی رجل اعمی، میں نبینا آدمی ہوں، کیا میں فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا اذان سنتے ہو؟ جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، تو فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ دوسرا عذر، کہا اللہ کے رسول میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، نبینا ہوں اور گھر بھی میرا مسجد سے دور ہے۔ کہا تیرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا جاتی ہے۔
کہا فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ تیسرا عذر پیش کیا ہے اللہ کے رسول، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، دیگر درخت ہیں، نبینا آدمی بھی ہوں، کسی کے ساتھ ٹکرا بھی سکتا ہوں، کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پوچھا کیا اذان کی آواز گھر میں جاتی ہے؟ جی جاتی ہے۔ فرمایا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا بھی طاری ہو چکا ہے، ہڈیاں وہ پہلے والی نہیں رہیں، ہڈیوں میں مخ کم ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے، کیا فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اذان سنتے ہو؟ جی اذان سنتا ہوں۔ کہا پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نبینا ہوں، یہ سارے عذر ہیں، میرا بازو پکڑ کر مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اذان سنتے ہو؟ جی اذان سنتا ہوں۔ فرمایا اس کے باوجود فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ اس نے پھر عذر پیش کیا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول، راستے میں کچھ ایسے درندے قسم کی چیزیں ہیں جو ڈس لیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، اور میں نبینا بھی ہوں، کیا فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام فرمایا اذان سنتے ہو؟ جی اذان سنتا ہوں۔ فرمایا کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو تب بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ عذر تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ کے نبی نے ان عذر کی بنا پر انہیں اجازت نہیں دی، اگر اس سے بڑا کسی کے پاس کوئی عذر ہو تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرا دندانہ ہے اس چابی کا جس چابی کو کہا گیا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے اور اس کا یہ دندانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری دندانہ اس کا کہ نماز کی چابی کا جو دندانہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کیا میری عملی زندگی کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا کہ نہیں آئی۔ اگر میں نماز پڑھتا رہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھ کر دھوکہ بھی دیتا رہوں تو پھر مجھے سوچنا ہوگا یہ نماز وہ نہیں ہے جسے جنت کی چابی کہا گیا ہے، غلط چابی میں پکڑ چکا ہوں، یہ وہ چابی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ کر اپنے اخلاق کو بہتر نہ کر سکا تو پھر سوچنا ہوگا میری نماز وہ نماز نہیں ہے جس نماز کو جنت کی چابی کہا گیا ہے۔ اگر نماز پڑھ کر میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہا اور سمجھتا رہا میرے جیسا تو پورے سانگلہ میں فیصل آباد میں ہوشیار ہی کوئی نہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا میری نماز وہ نماز نہیں ہے جس نماز کو جنت کی چابی کہا گیا ہے۔ اگر میں نماز بھی پڑھتا رہوں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کرتا رہوں، چغلیاں بھی کھاتا رہوں، تو پھر میری نماز وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز ہاتھ پکڑ کر روک دیتی ہے، یہ کام تو نے نہیں کرنا، یہ برا کام ہے تو نے نہیں کرنا، یہ برا کام ہے تو نے نہیں کرنا۔ اگر برے کام سے باز نہیں آ رہا تو پھر میری نماز وہ جاندار نہیں ہے، وہ چابی کے دندانے گھس چکے ہیں، اب اس چابی کے ساتھ جنت کے تالے کو نہیں کھولا جا سکتا۔ کہ ہم نے سوچنا ہے کیا ہماری نماز وہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے تھے صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو گویا کہ آپ کی نماز وہ دنیا کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیا میری نماز وہ نماز ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز پڑھ رہے ہو ایسے سمجھو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں،
اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم منیمم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ خالق کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اپنی نظروں کو بندے کے چہرے پر گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی نظروں کو بندے کے چہرے پر مکمل کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری تسبیحات کو پڑھ رہا ہے، میری نماز کو پڑھ رہا ہے۔ کیا میری نماز وہ نماز ہے کہ نماز کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا ان نماز کی دعاؤں کے اثرات میری زندگی میں ہیں؟ فیصل آباد میں یونیورسٹی ہے ایگریکلچر، جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے ایک علیحدہ سا اس کا یونٹ ہے ایوب ریسرچ، وہاں کے ڈاکٹر اعجاز ہے، ایوب ریسرچ بنایا گیا ہے، وہاں پہ وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں فصلوں کے، فلاں بیج کا، فلاں کا، گندم کا، فلاں تمام چیزوں کے تجربے کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ سے زمین ہے کافی ایکڑز میں۔ یہ پچھلے ہفتے میں اس کی تحقیق آئی ہے ڈاکٹر اعجاز کی، تحقیق یہ آئی ہے ڈاکٹر اعجاز کی، اس نے کہا کہ گندم کو بیج کو بویا گیا مختلف قسم کے۔ اچھا، کہتے میں نے جا کر پھر کیا کیا کہ ایک اس کو 11 حصوں میں تقسیم کیا، جتنی زمین گندم کی بوئی ہوئی تھی 11 حصوں میں، ایک حصے پر جا کر میں نے جاتا اور جا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، ان کو پکڑتا، چھوٹے چھوٹے جو تنے نکلے تھے تو ان کو پکڑ کر میں وہاں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ دوسرا حصہ جو تھا وہاں جا کر میٹھے میٹھے الفاظ بولتا، اچھا یا آپ کتنے پیارے ہو، آپ کا رنگ بہت پیارا ہے، آپ بڑے سافٹ ہو، اس طرح کے اخلاق، پیار، اچھے الفاظ بولتا۔ تیسرے حصے میں جا کر کیا کرتا، وہاں پہ جا کر تلخ لہجے کے ساتھ تسی کا تو جم گئے ہو، تسی کا تو پیدا ہو، تسی کا تو تلخ لہجے کے ساتھ وہاں پر گفتگو کرتا۔ چوتھے حصے میں جا کر میں کیا کرتا، ہلکا سا ڈول نما چیز لے کر وہاں ڈول بجایا گیا، پانچویں کے پاس جا کر ہارمونیم بجایا گیا، چھٹے کے پاس جا کر وہاں پہ گانا گایا گیا۔ اس طرح 11 حصوں میں مختلف چیزیں، اور ایک حصے میں جا کر کیا کیا کہ الفاظ پڑھ رہا تھا، میری توجہ اپنے گھر پہ تھی، میری توجہ اپنے دوستوں میں تھی، الفاظ میں کچھ ادا کر رہا تھا، وہاں الفاظ ادا کر رہا تھا، توجہ میری کسی اور طرف تھی۔ جب اس کا مکمل رزلٹ آیا، ساری گندم کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا، تو وہ حصہ جہاں پہ گانا گایا گیا تھا وہاں پہ سب سے کم پیداوار ہوئی۔ جس حصے میں الفاظ بول رہا تھا توجہ نہیں تھی، جس طرح ہماری نمازوں میں ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توجہ ہوتی ہے فلاں 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 فلاں، کہتا کہ وہاں پہ الفاظ بولے گئے تھے، توجہ میری کسی اور طرف تھی، وہاں پہ 1 ایکڑ میں صرف 17 من گندم ہوئی، اور جس حصے میں میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی اس حصے میں 90 من فی ایکڑ گندم ہوئی ہے۔ یہ تازہ ریسرچ ہے، فیصل آباد کی اسی ہفتے کی جو رپورٹ آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو نماز جنت کی چابی ہے، جس چابی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھلنا ہے، وہ نماز ہو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، وہ نماز ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل کرے گی۔ وما علیہ